رحیم یار خان کے نواحی علاقے رکن پور میں باصلاحیت اور باہمت نوجوان مون خان مستوئی، جس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو چکا ہے، مزدور کوٹے میں سرکاری نوکری یا مالی امداد کا منتظر۔ جانتے ہیں رکن پور سے اپنے رپورٹر سعید احمد سے۔ جی سعید احمد، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل موجود ہوں رکن پور میں، ہمارے ساتھ مون خان مستوئی باہمت نوجوان اور بہادر نوجوان جو کہ زیر تعلیم تھا مڈل میں، تو ان کا ایک حادثائی طور پر ایکسیڈنٹ ہوا اور آدھا حصہ پورا مفلوج ہو گیا ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بعد میں انہوں نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی، اور میٹرک کے بعد مہنگائی کی وجہ سے ان کو مشکلات سے تعلیم سے کنارہ کش کرنا پڑا۔ مزید جانتے ہیں ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے اور اب ان کا کیا کہنا ہے۔ جی اچھا، آپ پڑھنا چاہتے ہیں حکومت سے، نوکریاں کتنی بار آپ نے کی اپلائی کی، درخواست دی ہے جاب کے بارے میں؟ معلوم کوٹا جو آتا تھا آپ ان میں اپلائی کرتے تھے، اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ جاب نہیں کتنے ڈیٹ 12 مارچ جی بالکل، یوں تو ہمارا ملک پاکستان جمہوری ملک اور اسلامی ملک ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ معذور جس کے پاس نہ کوئی سفارش ہونے کی وجہ سے اور نہ ہی کوئی رشوت دینے کی وجہ سے متعدد بار انہوں نے اپلائی کی۔ اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میاں مجتبیٰ رحمانی صاحب، جو کہ سوشل ورکر بھی ہیں، مشہور سوشل ورکر ہیں۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات پہ ایسے لوگوں کو بھی کیوں نہیں آخر حکومت اپلائز کرتی ہے، پروموٹ کرتی، یا ان کو نوکری نہیں دیتی، یا ان کا سہارا بننے میں کیا جھجک ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں پر مقامی سیاست بھی ہوگی۔ میں میاں صاحب سے جاننا چاہوں گا انہوں نے کوئی کردار ادا کیوں نہیں کیا۔ جی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی بھی ہے جمہوری بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ہم نے حاصل بھی کیا ہے۔ میری تمام جو سوشل ورکر ہیں جنہوں نے NGOs بنائی ہیں فلاحی کام کے نام پر، اور بااختیار ادارے اور شخصیات، یہ ہم تب تک منتظر رہیں گے جب ہمارے جو جمہوری ملک ہے یا ہماری جو اسلامی ریاست ہے، ہم اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ پیچھے 200-300 سال 4 سال پہلے ہمارے جو حکمران ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ فرماتے تھے اگر دریا کنارے کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا رہ جائے تو حاکم وقت اس کا جواب دے۔ مون خان مستوئی باصلاحیت بھی ہے، ناگہانی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس بیچارے کو پیرالائز ہو چکا ہے۔ میری حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس کی داد رسی کون کرے گا؟ میرے وسیب کے اس باصلاحیت نوجوان کو روزگار اور سہارا کون دے گا؟ یہ ہماری جو اسلامی فلاحی ریاست ہے اس کا خواب کب پورا ہوگا؟ میری حکام بالا سے اپیل ہے کہ میرے وسیب کے اس نوجوان کے لیے مہربانی کریں، کوئی تو اس کا نوٹس لے، نہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ رب کی عدالت بہت بڑی ہے، وہاں پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں پھر اپیل کرتا ہوں اس باصلاحیت نوجوان جو یتیم ہو چکا ہے، گھر کا کفیل ہے، اس کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں۔ بہت اچھا میسج دیا میاں مجتبیٰ رحمانی نے۔ انہوں نے اپیل کی، گزارش کی صاحب حیثیت صاحب جائیداد سے یا ان کی مالی امداد کی جائے یا ان کو نوکری کا سلسلہ بنایا جائے۔ حالانکہ یہ ضلع رحیم یار خان سیاسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر بااثر سیاستدان ایسے سیاستدان ہیں کہ وہ ہزاروں مون خان مستوئی جیسے لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں، پر افسوس کا مقام ہے بس صرف سیاست اور
چونکہ تم بالکل خاموش ہیں ان معاملات میں، کوئی ان کا فرق نظر ہوتا نہیں آ رہا. جی